اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ برطانیہ کا دورہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ مکمل کرایا۔ الحمدللہ ہمیشہ سے میری عادت ہے سفر کے لیے کئی مہینے پہلے سے صلاۃ حاجت اور تصحیح نیت دو چیزوں کا ہمیشہ اہتمام کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو سفر ہے وہ محض اور محض اللہ کی رضا اور دین کے لیے اور اللہ کی محبت اور درد محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو صاحب سفر ہے اس کی نیت درست ہو، کیوں جا رہا ہے، اور اللہ کی مدد مانگے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو میں نے پہلے باہر کا سفر کیا وہ برما کا کیا تھا، وہاں سے پھر بنگلہ دیش۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سب سے پہلے یعنی پہلا سفر برما کا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں گئے، تو میزبان سے بار بار یہ پوچھتے تھے کہ دیکھو ہم وہاں بیکار نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں ماحول کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں بیکار بیٹھے رہے ہمارا وقت ضائع ہو۔ بلکہ ان سے ہنس کے فرمایا کہ اگر وہاں کام نہ ہوا اور لوگوں نے درد محبت کی بات سننے والے کان ہمیں نہ ملے ہماری زبان کو، تو 1,00,000 روپے روزانہ کا تمہیں جرمانہ ہوگا۔ تو کہتے نہیں حضرت، وہ بزرگ تھے بوڑھے آدمی، تو کہتے نہیں حضرت آپ ایک دفعہ چلے تو صحیح، چلے تو صحیح۔ لیکن ہم جب وہاں پر گئے تو ماشاءاللہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے پورے رنگون میں عجیب و غریب فضا قائم ہو۔ لیکن حضرت والا سے ہم نے یہی سیکھا کہ یہ جو اسفار ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے، اور جو پیغمبر السلام کا نور نبوت جو رسول اللہ کے سینے سے صحابہ کے سینے منتقل ہوا، قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا، کیونکہ پیغمبر السلام خاتم النبیین ہے۔ تو جب خاتم النبیین ہے تو آپ کو جتنی نعمتیں دی گئی تھی وہ ہمیشہ قائم رہنے والی، یاد رکھو۔ خاتم النبیین دراصل خاتم النبیین جو ہے پیغمبر السلام کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ آپ کے تمام ٹائٹلز کا محافظ ہے، کیونکہ اگر آپ خاتم النبیین نہ ہوں اور کسی اور خدا نخواستہ اور پیغمبر نے ایسا آنا ہوتا تو وہ آپ کا ٹائٹل اس پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے پیغمبروں کی تعلیمات تھی، وہ اپنا جب ان کا وقت ختم ہوا نیا پیغمبر آیا تو تعلیمات ختم ہو گئی ان کا ٹائم، لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ کا علوم بھی ہمیشہ رہنے والے، آپ کا نور نبوت ہمیشہ رہنے والا، آپ کا درد دل ہمیشہ رہنے والا، آپ کا تعلق محلہ ہمیشہ رہنے والا۔ اب یہ میراث امت کو قیامت تک کے لیے ملتی رہے۔ علوم نبوت بھی رسول اللہ کی میراث ہے اور نور نبوت بھی رسول اللہ کی میراث ہے۔ علوم نبوت تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، لیکن نور نبوت صحبت سے حاصل ہو جاتا ہے، اتنے آسانی سے مل جاتا ہے۔ علوم نبوت کے لیے اب جو آپ کو مسئلہ پیش ہے کسی عالم سے پوچھ لیں، لیکن نور نبوت ہر ایک کو عام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام میں علماء صحابہ، قرائے صحابہ، مفسر صحابہ وہ مخصوص ہیں، لیکن نور نبوت کی وجہ سے ہر صحابی، ہر ایک صحابی تھا، اور اس کو اتنا اونچا مقام کا صحابی کا نجوم کے ستاروں کی طرح۔ لیکن صحابہ میں بھی درجات تھے، ان میں علماء آپ نے فرمایا ہاں فلاں سے پوچھو، سیدنا عالم الناس کہ سب سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم الحلال والحرام معاذ بن جبل، فرمایا حرام حلال کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ فرمایا کہ اقرؤہم، فرمایا کہ ابی بن کعب سب سے بڑا قاری ہے۔ لیکن نور نبوت کی وجہ سے سب صحابی تھے، کسی نے ایک لمحہ بھی دیکھ لیا رسول کو تو اس کو نور حاصل ہو گیا اور صحابی بن گیا، اور رضی اللہ عنہ و رضوان کا ٹائٹل اس کو مل گیا۔ یعنی اس سے بات سمجھ میں آئی
کہ جو نور نبوت ہے اس کا حصول کا دروازہ امت کے ہر فرد کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ نور نبوت سینے سے منتقل ہوتا ہے. آپ کسی کے سینے کے پاس اپنا سینہ رکھیں تو نور نبوت منتقل ہو جائے گا. اب اگر علوم نبوت نہ ملے تو نور نبوت ملے گا. نور نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ نور نبوت کے ساتھ بھی اہل علم اور علماء کی اور علوم نبوت کی قیمت ہے. ورنہ اگر ایک عالم ہے اور اس کے بعد نور نبوت نہیں ہے تو فرمایا کہ کمثل حمار یحمل اسفارا، ایک ایسے گدھے کی طرح جس نے اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے. لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن خود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جس کی مثال ہمارے دادا مرشد نے دی، شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک ٹرک جو ہے جو جس کے اوپر آئل تھا، آئل پٹرول تھا، تو وہ ایک پٹرول پمپ پر آیا، آ کر کہا کہ آپ اس میں مجھے پٹرول ڈال دیں. پٹرول پمپ پٹرول ڈال دیں. اب اس میں وہ پٹرول اس کی ٹینک، اس کے اوپر کتنا پٹرول ہے، 1000 گیلن پٹرول تھا، لیکن وہ فیو گیلنز کے لیے پمپ پر آیا اور اس نے لیا. تو حضرت نے فرمایا، شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہو، بڑا علم اس کے پاس، لیکن اس کے دل میں علوم کا اثر کے لیے اس کو پمپ پہ آنا ہوگا، کسی اللہ والے کے پاس جانا ہوگا کہ وہ اللہ والا جو ہے نا وہ اس کے دل میں سوراخ کر کے ان علوم کے اثر کو ڈالے، تو پھر اب یہ ٹرک اپنی منزل پر جائے گا. اب یہ علوم سے لوگوں کو فائدہ. اب دیکھو اگر وہ ٹرک کے اندر پٹرول نہ ہو تو اس آئل سے اور اس پٹرول سے کسی کو فائدہ، وہ سڑک پر کھڑا ہو جائے گا. اگر آئل ہوگا تو وہ ہر شہر میں اس کو پہنچائے گا، ہر جگہ کی گاڑیوں سے لے کر چلیں گی آگے. پٹرول پمپ بھی آباد ہو جائیں گے، اس عالم سے دوسرے علماء کے قلوب بھی آباد ہو جائیں گے، عوام بھی آباد ہو جائے گی. تو یہ نور نبوت جو ہے یہ سینے سے ملتا ہے. اس لیے فرماتے جو عشق جو فرمایا کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، کہ آگ اور عشق ایک ہی چیز ہے. کہ آگ کیسے لگتی ہے، خانہ بخانہ، ایک گھر کو اگر آگ لگ گئی تو ساتھ والے گھروں کو لگ گئی، ایک درخت کو لگ گئی، سب کو لگ گئی. فرمایا عشق بھی جب ایک سینے میں آتا ہے تو جو سینے اس کے قریب ہوتے جائیں گے ان کو آگ لگتی جائے گی. جو آگ کی وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ. تو الحمدللہ ان اسفار کا مقصد یہی ہے صرف، اور کوئی اغراض نہیں ہے، اور کوئی اغراض نہیں. باقی ایک انسان سفر کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سفر کی برکت سے عافیہ صحت تو بہت سی چیزیں عطا فرماتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ان کو یہ ٹیسٹ ملے کہ یہ کیا چیز ہے. ورنہ اس کا زندگی بھر ٹیسٹ نہیں ہوتا، انسان چکھتا نہیں کہ یہ ہے کیا چیز. ہم نے بہت سے اہل علم کو دیکھا کہ جب وہ اس لائن میں آئے، دیکھو حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت تھانوی رحم اللہ کے پاس گئے تھے، اس زمانے میں بھی پورا عرب ان کو سلام کرتا تھا، کیونکہ اس کی عربیت اتنی اونچی تھی. سلام کرتے تھے، عرب اتنے بڑے عالم تھے. تو وہ دیکھتے تھے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو مجھ میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے. علم پڑھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں، عربی میں کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا نا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، کسی نے کہا بھی وہاں ایک اللہ والے ہیں. تھانوی شہرت تھی کہ وہ دلوں کو درست کرتے، تو ان کا دل بے چین تھا، باقی سب تھا، علوم کی کمی نہیں تھی. تو حضرت نے ان کو ایک چھوٹا سا رسالہ پمفلٹ بھیجا جو 15 پیجز کا تھا، اردو میں، اونلی 15 پیجز. ڈاک سے آیا کہ اس کو پڑھو. تو انہوں نے بغیر پڑھے ہی حضرت کو جواب لکھا کہ میں تو تھاؤزنڈز جو ہے نا وہ پیجز ان عربک مطالعہ کر چکا ہوں، اور آپ مجھے 15 پیجز کا، وہ بھی اردو میں جو میری زبان ہے وہ بھی. تھان رحم اللہ کا اب جواب آتا ہے، کہا کہ if you are ocean of knowledge, why you contact the river. سبحان اللہ.
کیوں آپ تو سمندر تھے تو دریا سے رابطہ کیوں کیا ہے؟ اس وقت اس کو فوراً یہ جملے نے ایسے مارا ہے جس طرح پھوڑے میں ہوتا ہے نا تو مارتے تو صرف کن نکلتا ہے. اوہو انا للہ، یہ میرے دماغ میں یہ بات، فوراً سفر کیا، تھانہ بھون گیا، فوراً 40 دن گئے رہے حضرت کے پاس، اور پھر یہ شعر کہا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرامہ کر دیا. یعنی کیسا شوق مجھے اور محبت لگا دی اللہ کی. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرامہ کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. پہلے خود احساس ہو اپنے بارے میں، ریئلائز کیا کہ وٹ آم ڈوئنگ، پھر اللہ تک پہنچا دیا آپ نے. پہلے جاں پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. تو میرے دوستو یہ دیکھیے کہ یہ جب تک علوم نبوت بھی ان کا اثر بھی دل کے اندر نہیں جاتا، جب تک کسی کے صحبت میں نہیں بیٹھتا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو نور نبوت ہے اس کا ملنا کتنا ایزی ہے، کتنا آسان ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس ایسے لوگ جو الف سے بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن بزرگوں صحبت میں رہے، اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے، بڑے بڑے کام لیے. یہ جو درس نظامی ہے، درس نظامی، یہ جو نظام الدین تھے، یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، اورنگزیب عالم کے استاد بھی ہے اور ان کے سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن ان کے جو مرشد تھے وہ عالم نہیں تھے. اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آج تک درس نظامی چل رہا ہے. تو جب وہ ایسا ہوا تو علماء نے اعتراض کیا، بادشاہ سے کہا یہ ہمارے عالم جو ہے وہ ہم سے بڑے، سب سے بڑے عالم ہیں، گورنمنٹ کا ٹائٹل بھی ان کو حاصل ہے، شیخ الاسلام ہے، لیکن ان کا جو مرشد ہے وہ تو عالم نہیں ہے، تو ان کو اس نے مرشد بنایا ہے. تو ہمیں تھوڑی سی انسلٹ فیل ہوتی ہے. لیکن وہ تو چونکہ ان کے قدموں میں بیٹھتے تو وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر کیا آ گئے، ان کے اندر کیا آ گئے وہ تو جانتے تھے. جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کو لڈو کا نام آتا ہے اور لڈو کو جانتا بھی ہے، ہاؤ یو کین میک لڈو، اینڈ ہی نوز لڈو بٹ ہی ہیزنٹ لڈو. میری انگریزی ٹھیک ہے نا؟ لڈو نہیں ہے، لڈو کا نام بتاتا ہے ایسے لڈو بنتا ہے ایسے. اور ایک آدمی ڈزنٹ نو لڈو بٹ ایٹنگ لڈو. تو میرے شہر نے فرمایا کہ ان میں فائدے میں کون ہے بولو؟ نام نہیں جانتا. تو ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن وہ کیفیات اس کو حاصل ہے جو قرآن حدیث میں خشیت، اللہ کی تعلق، محبت، رونا دوڑا ساری حاصل ہے. وہ لڈو کھا رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو کہتے کیا ہے. ایک عالم کو پتا ہے کہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ اس کو حاصل نہیں ہے، تو وہ زیادہ فائدے میں. تو پھر انہوں نے ایک دن یہ کیا کہ ان کو بلایا. ان کہا کہ اچھا، بادشاہ نے جب کہا بھی آپ اس طرح آپ کس کو پیر بنایا، انہوں نے کہا کہ اچھا میں اپنے شیخ کو بلاتا ہوں. غالباً عبد الرزاق ایسے کو ان کا نام تھا. علماء کے مجمع میں انہوں نے بیان کیا. انہوں نے جب درد محبت پر بیان کیا تو کتنے علماء بے ہوش ہو گئے. ان کو ایسے لگا آخر تمہارے سامنے آ گئی، ایسے آخر نظر آئی ان کو ہو ہم کہاں جا رہے ہیں. اس لیے تو یہ درد محبت جو ہے اور نور نبوت، اس کا حصول بہت آسان ہے، لیکن کسی اللہ والے کے پاس یا ان کے کسی غلام کے پاس رہے. یہ کوئی اس میں یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا ہوں، یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا جی حضرت صاحب جو تو جی بہت بڑے ہو گئے جی ہمیں کہتے اپنے پاس بیٹھو. بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی ایجنسی کسی چیز کی کسی کے پاس ہوگی تو آپ کو چیز لینے کے لیے ایجنسی پہ آنا پڑے گا. آپ اس کو یہ دیکھیں گے اپنا سرٹیفکیٹ چیک کراؤ آپ پڑھے لکھے ہو یا نہیں. میں تو سالیسیٹر ہوں، آپ سالیسیٹر سے زیادہ علوم رکھتے ہیں، پھر میں آپ سے یہ مٹھائی خریدوں گا. انہوں نے کہا بھائی آپ نے مٹھائی لینی ہے یا مجھے چیک کرنا ہے؟ آپ نے بزرگوں کا فیضان لینا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اب آپ سے لے لو. آپ کو اس سے کیا کرتے ہیں، ہم کیا ہے اور ہم کیا نہیں ہے. جب بزرگوں نے ذمہ داری دے دی
اور بزرگوں نے صاحب کو جگہ تو بیٹھ جاؤ. تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا. اس لیے یہ کبھی نہ سمجھنے چاہیے کہ جتنے بھی اللہ والے یا ان کے غلام ہوتے ہیں وہ کہتے لوگوں کے آؤ بھی ہمارے پاس بیٹھو جی ہم تمہیں اللہ اللہ سکھائیں. یہ وہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بزرگوں نے جو دولت دی ہے وہ اس کو آپ کو دینا چاہتے ہیں, اور آپ سے کوئی پیسہ بھی نہیں لینا. بغیر پاؤنڈ کے اور بغیر ڈالر کے اتنی قیمتی چیز مل جائے کہ خدا کے ساتھ نسبت انسان قائم ہو جائے. میں کہتا ہوں انسان پوری سارا کچھ بھی فدا کر دے تو تب بھی کچھ نہیں ہے. چنانچہ جن لوگوں کو یہ مال دولت ملا انہوں نے سارا کچھ اپنے بڑوں پر لٹا دیا. بڑوں نے قبول نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا سب کچھ آپ کا ہے, کیونکہ ہمیں وہ دولت مل گئی ہے جو لازوال دولت ہے. ہر چیز کو زوال ہے لیکن اس کو زوال نہیں, اور اس کی وجہ سے کسی شے کو بھی زوال نہیں ہے. نہ آپ کے مال دولت کو زوال ہے, نہ عزت کو زوال ہے, نہ روٹی کو زوال, کسی کو زوال نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہو جائے گا تو اللہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ اپنے غیروں کو روٹی دے رہا ہے تو اپنے پیاروں کو روٹی نہیں دے گا, بلکہ ایسی روٹی دے گا جس طرح حاجی صاحب کے گھر میں روٹی پکاتے ہیں تو اس کے اندر مکھن لگا کر اس کو بند کر دیتے ہیں, اوپر سے ڈرائی ہے, اندر کھولتے ہیں تو اس کے اندر مکھن لگا ہوا ہے. ایسی روٹی دیں گے, ایسی راحت والی روٹی دیں گے, ایسی سکون والی روٹی دیں گے جس کا ایک لقمہ اندر جاتا جائے گا تو نور بنتا جائے گا. یہ اندر جا کر نور بنے گا انسان کی. اس لیے ان اسفار کی غرض جو ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کا تعلق اور نور نبوت حاصل کر رہا ہے. اور میں نے بتایا کہ علوم نبوت سب کے بس میں نہیں ہے, اس لیے علوم نبوت صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ نے پورا حاصل کیا. چنانچہ وہ صحابہ لہذا ان کی تعداد حدیث بیان کرتا صحابہ کی تعداد 12,000 ہے. 12,000 صحابہ ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے, اور جبکہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ 124,000 ہے کل صحابہ, ان میں حدیث بیان کرنے والے 12,000 ہیں. باقی سب نور نبوت کے حامل تھے, صحابی کہلائے, رضی اللہ عنہ رضو مل گیا ان کو. لہذا اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت کی تو خاص شان ہے, اس کے لیے پڑھنے والے ان کے لیے مخصوص لوگ ہیں, عالم بنتے ہیں, قاری بنتے ہیں, حافظ بنتے ہیں. لیکن نور نبوت کا دروازہ سب کے لیے کھولا ہے کہ جو بھی جا کر بیٹھ جائے گا کسی بھی دروازے پر, کسی اللہ کے دوست کے دروازے پر, اس کو نور نبوت مفت میں حاصل, وہ پھر وہ کچھ بھی ہو جائے, وہ کیسا بھی ہے. حضرت تھانوی رحم اللہ کے جو خادم خاص تھے جن پر حضرت کو اتنی نظر اور نگاہ اور محبت تھی, ان کا نام نیاز محمد تھا, الف سے بے نہیں جانتے تھے, کوئی عالم نہیں تھے, کوئی بڑے وہ نہیں تھے, سیدھے سادے آدمی تھے, وہ خدمت میں ہوتے تھے. ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے لیے دیسی گھی لے جاتے تھے, جو یہ مکھن میں سے نکالتے ہیں. جو حضرت نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی پھول پور میں, کیونکہ حضرت گاؤں میں رہتے تھے, تو اس بھینسوں کا جو ہے نا وہ دودھ نکالتا, دودھ میں سے جو ہے نا یہ مکھن نکلتا. مکھن کو پھر جب وہ آگ پر پکاتے ہیں تو اس کو دیسی گھی کا بڑی خوشبو ہوتی تھی اس کی. تو جب وہ لے کر جاتے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے محبت سے لیتے اس کو, نیاز محمد جی حضرت یہ کسی کو نہیں دینا, ہم کھچڑی میں ڈال ڈال کے کھائیں گے, اس کو کھچڑی میں ڈال ڈال کھائیں گے, ایسے فرمایا کرتے. اب بتاؤ نیاز محمد کا ذکر حضرت کے مواعظ میں کتنی جگہ ملتا ہے. وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن نور نبوت کا حامل ہو گیا حضرت تھانوی رحمۃ کے صحبت سے. خواجہ مجذوب صاحب نور نبوت کا حامل ہو گئے, اور ایسے حامل ہوئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بنے. حضرت شاہ ولولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ حضرت خواجہ صاحب بیٹھے تھے اور ان کی بات سننے, حالانکہ عالم نہیں ہے, ڈپٹی کلکٹر تھے, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پر فدا ہو گئے. ان کے علوم ایسے لے لیے کہ سینے سے ایسا نور نبوت لیا کہ ان کی خدمت میں حضرت مولانا وسیع اللہ شاہ صاحب, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب, حضرت مولانا شاہ ابرولک صاحب, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب, 5 خلفاء بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے. حضرت تھانوی کے جو علوم میں معالف اس آدمی کے جو ڈپٹی کلکٹر تھا پہلے,
کیونکہ وہ نور نبوت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب ڈاکٹر تھے علی گڑھ کے پڑے ہوئے. ہم نے خود کراچی میں دیکھا کہ ان کی خدمت میں حضرت لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے, مفتی تقی صاحب بیٹھے, مفتی رضوی صاحب بیٹھے دام برکاتہم, اور ایک وہ جس کے ٹائٹل کے ڈاکٹر لگا ہوا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے اکابر ان کی گفتگو کو سن, کیوں؟ لیکن نور نبوت کے حامل تھے جو اپنے بڑوں سے ان نے لیا تھا, وہ ان سے لے رہے تھے نور نبوت. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحابیت کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ کتنی حدیثیں یاد کرے, کتنے علوم, بس رسول اللہ کو دیکھا آپ کو بیٹھا ہو بس گیا کام ہو گیا. اس طرح نور نبوت کے لیے دروازہ پوری امت کے لیے کھول دیا کہ جو چاہے, یہ چاہتا ہے نور نبوت سے سینہ منور کرنا وہاں بیٹھ جائے. اور اتنا علم ضروری ہے جو فرض کے درجے میں ہے, وہ اتنا اس کو حاصل کرنا کافی, ورنہ علماء سے جا کر پوچھ لیں. باقی علوم نبوت اس کے لیے مخصوص جماعت اور مخصوص طبقہ اللہ نے مقرر کیا جن کو فرمایا رسول اللہ کے وارثین علماء کرام, لیکن نور نبوت کو عام کر دیا. اور نور نبوت جب آتا ہے تو بس ہر چیز میں کام بنتا ہے, یاد رکھو. اس لیے حضرت فرماتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وفات سے 20 دن پہلے جو سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے, تو پیغمبر فرمایا ایمان دل سے تصدیق کرنا اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسولوں کی, ملائکہ کی, کتابوں کی, ساری باتیں جو دل سے تصدیق کر. کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا 5 نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زبان سے کلمہ ادا کرنا. انہیں کہ احسان کیا ہے؟ احسان ان کے احسان کے ایسی عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے, ورنہ اللہ تو اس کو دیکھ ہی رہا ہے. یہاں پر 2 نقطے بیان کی شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ نے. پہلا نقطہ کہ انصاف عبداللہ کا مطلب عبادت نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم, بلکہ عبودیت ہے کہ پوری زندگی کی میں جو زندگی ہے نا, بندگی 24 گھنٹے کی 24 آور, وہ ایسے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سو رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کھا رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, چل رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, دکان پر بیٹھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کھیت میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پارک میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں انتا عبداللہ, یہ عبادت مختص نہیں, عبودیت. عبودیت تو ہم چونکہ غلام ہیں, اللہ کے سلیب ہیں, تو 24 آور سلیب ہے. سلیب اور سرونٹ کا یہ فرق ہے, سرونٹ 8 آورز کا ہوتا ہے اور سلیب 24 آور کا ہے. سرونٹ اپنے لیے کماتا ہے اور سلیب اپنے مالک کے لیے کماتا ہے. ایسے ہی ہے نا سلیب. یہاں تک کہ جو سلیب ہوتا ہے اس کی جو اولاد ہوتی ہے نا, اولاد جو پیدا ہو, وہ بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے. مفتی صاحب بیٹھے مسئلہ پوچھ لیں, یہ اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے. تو عبودیت مراد ہے کہ 24 گھنٹے کی لائف ایسی ہو کہ گویا کہ مولا کو دیکھ رہا ہے یا مولا اس کو دیکھ, مولا تو دیکھ ہی رہا ہے, یقینی بات. پہلے کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں کہ ایسی اللہ سے ایسی نگاہ اور ایسا تعلق ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے خدا گویا کہ میرے سامنے, کاننا کا یا کاف لگا ہے گویا کہ. جیسے حضرت زید بن حارثہ نے کہا تھا کہ رأیت عرش ربی بارزہ, مجھے اللہ کا عرش سامنے نظر آتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے. اور میں فلزم لازم پکڑ لے تو ایمان کی کمال تک پہنچ چکا ہے, فرمایا پیغمبر اسلام. اور دوسرا نقطہ جو بیان فرمایا بڑا خوبصورت کہ مل احسان, احسان ہے احسن یحسن احسانا, عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنانا, ٹو میک اینی تھنگ بیوٹیفل اینڈ ہینڈسم, کسی چیز کو بیوٹیفل بنانا, اس کا نام ہے احسان. تو احسان کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے, اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے. اس کا ایمان بھی حسین, اسلام بھی, نماز حسین, روزہ حسین, حج عمرہ حسین, کیونکہ باطن کی کیفیت ہے نا, خدا کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اب نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا اور انداز ہے, تلاوت کر رہا ہے. ہمارے دادا پیر جب تلاوت کرتے تھے, حضرت ہم نے فرمایا, حضرت نے دیکھا, ہمارے فرماتے جب تلاوت کرتے 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 جو نا آہ نکلتی رہے سے اوپر دیکھتے, آجاد میرے دل میں سما جا میری آنکھوں میں, آجا میرے دل میں سما جا, اے اللہ میرے دل میں آجا اور میری آنکھوں میں تو سما جا, یہ کہہ کر رونے لگتے, پھر تلاوت شروع کر دیتے. 10 سپارے روزانہ پڑھتے تھے ہمارے دادا مرشد اس کیفیت کے ساتھ. تو احسان کا عجیب نقطہ بیان کہ احسان مل احسان, یعنی ان کو حسین کرنے والی چیز کیا ہے, ہمارا ایمان بھی خوبصورت اور بیوٹیفل ہو جائے,
اور ہمارے اسلام بھی بیوٹیفل ہو جائے. انہوں نے کہا انتعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے ایک پیر صاحب تھے نا، تو ان کے پاس پہلے 6 مہینے کا چلہ ہوتا ہے، 6 منتھ چلہ. شکر کرو اب 40 ڈیز کا چلہ ہے. میرے شیخ نے فرمایا 20 ڈیز کا چلہ ہے. کم از کم 20 ڈیز اپنے شیخ کے پاس رہے، 20 ڈیز. تو شیخ نے حضرت نے فرمایا، کسی نے کہا حضرت 40 ڈیز 20 کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا لائک پریزن، پریزن میں ڈے الگ ہوتا ہے نائٹ الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نفس کو پریزن میں رکھنا نا، شیخ کی پریزن میں نفس کو رکھنا ہے، تو لہٰذا ڈے الگ نائٹ الگ، کیونکہ لوگوں کا ٹائم کم ہے نا. تو کہ تم 20 ڈیز ہی کا لگا لو، ہم کاؤنٹ کریں گے اس کو 40 ڈیز، ڈے الگ نائٹ الگ. پریزنر جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا اس کا چلہ ہوتا ہے. وکیل صاحب سے پوچھو، سولیسیٹر صاحب زیادہ مسئلے کو جانتے ہیں. اندر جائے تو سولیسیٹر کی قدر آتی ہے، اندر جا کے چلتا ہے. جیسے مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر مولوی کی قدر آتی ہے، یار مولوی صاحب کوئی حل نکال دو، یار مولوی صاحب اس کا حل نہیں نکل رہا. یا مشکل آ جائے تو پیر صاحب کی قدر آتی ہے، پیر صاحب دعا کر دو کو مسئلہ حل ہو جائے. بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کی قدر آتی ہے، ہر چیز کی ہے. تو 6 منتھ کا تھا، تب 6 منتھ 2 آدمی نے چلہ لگایا، 6 منتھ رہے. تو نے کے بعد شیخ سے کہا کہ حضرت ہم نے 6 مہینے 6 منتھ پورے کر لیے، کمپلیٹ کر لیے. تو اب آپ ہمیں بتائیں ہم نے کوئی چیز حاصل بھی کی ہے یا نہیں، کوئی چیز ہمیں ملی ہے یا نہیں. انہوں نے کہا تمہارا ایگزام ہوگا. تو 1-2 دن گزر گئے تو دونوں کو بلایا ایسی، یعنی بھی نہیں ہوتا ایگزام فوراً ہوتا تو سمجھ جاتے، لیکن 2-3 دن بعد ان کا ادھر آؤ ادھر آؤ. ایک ان کو نائف دیا اور ایک ان کو ہین دی، مرغی دی. ان کا یہ ایسی جگہ ذبح کرنا جو جہاں کوئی نہ دیکھے، بالکل کوئی دیکھے نہ، وہاں ذبح کر کے لاؤ. تو وہ جو پکا تھا نا، جس کا سبق پکا ہو گیا تھا، جس نے لیسن اچھا یاد کیا تھا، تو وہ گیا 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 شام کو ایوننگ میں. اور جو دوسرا تھا نا ہمارے جیسا کچا، وہ گیا اور باتھ روم میں ذبح کر کے لیا. کوئی دیکھتے نا، بلکہ کنڈی بھی چڑھا لے ذبح کر کے. کہا ٹھیک ہے پکاؤ بھائی، تو پکاؤ. کہا بھائی یار بہت فاسٹ نکلے تم، 5 منٹ 10 منٹس میں تو نے کام کر. دوسرا گیا تو ایوننگ میں آیا. تو شیخ نے دونوں کو بٹھایا، انہوں نے کہا کہ بھائی تو اتنی پورا دن تو نے کھپا دیا، اور تو اب وہ مرغی بھی زندہ ہے اور ذبح نہیں کیا، تو زندہ لا رہا ہے، اور اس نے تو 5-10 منٹ ذبح کر دی، تو اتنی لیٹ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا جو آپ نے کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھے وہ ذبح کرے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھے. تو کہا تمہارا لیسن پکا ہے، یو کین گو، جاؤ لوگوں کا اللہ اللہ سکھا. دوسرے کا بھی اور رگڑا کھاؤ اور تال کھاؤ. انتعبد اللہ کانک تراہ، یعنی یہ کیفیت. اس لیے حضرت سے مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی، جو احرار کے بڑے تھے اور ختم رود کے بڑا کام کرتے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ سے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بذل المجہود لکھ رہے تھے اس زمانے میں. حضرت جو ہے نا وہ سہارنپور میں مدرسے میں اوپر ایک کمرہ تھا. وہاں گرمی کے زمانے میں جو سخت گرمی ہوتی تھی، جون جولائی میں لنگی اور بنیان ہوتا، اور حضرت تصنیف دوپہر کو تصنیف کرتے، اور اس وقت بڑی خوب پسینہ آ رہا ہوتا تو حضرت لکھتے تھے. کیونکہ لکھا ہے کہ جو گرمی کا زمانہ ہے، ہاٹ ویدر میں انسان کا دماغ پورا کھلتا ہے اور انسان زیادہ کام کرتا ہے، اور جب کولڈ ویدر ہوتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا. یہ سن لو، اگر دماغ کام نہ کرے نا وہ کولڈ ویدر میں، تو پرواہ نہ کرے، اس لیے کہ آپ کا دماغ سکڑ چکا ہے. کیونکہ کولڈ ویدر میں ہر چیز چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اس میں اس لیے آپ نے جو ریلوے لائن ہے، اس ریلوے لائن میں فاصلہ ہوتا ہے، یہ ملی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گرمی میں قریب ہو جاتی ہے، سردی میں دور ہو جاتی. اس کو ملاتے نہیں، اگر وہ ساتھ ملا دے تو گرمی میں ٹیڑھی ہو جائے گی ساری لائن. اس لیے تصنیف کا زمانہ سب سے بہترین گرمی کا اور دوپہر کا وقت ہے، تو اس سے دماغ پورا ایسے کھلا ہوتا ہے. تو ملاقات بند تھی، تو حضرت آئے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی. انہوں نے کہا کہ یار میں صرف سلام کر لوں پھر میں چلا جاؤں گا. وہ آ کے جا کر حضرت بیٹھے تھے، السلام علیکم، خیریت ہے؟ میں گزر رہا تھا، میں نے کہا آپ کو سلام کر لوں. بھائی یہ پوچھنا ہے کہ یہ تصوف کیا چیز ہے، جو تصوف اور آپ بیعت کرتے، یہ کیا چیز ہے؟ وٹ از تصوف؟
تو یہ آپ اس کو ابھی سوچیں، اس پر کنسیڈر کریں اور دیکھیں، اس کا جواب تلاش کریں. میں آفٹر 3 days آؤں گا تو اس کا جواب پوچھوں گا. تو ہم نے فرمایا ٹھہرو، رپلائی ابھی لے جاؤ، آپ 3 دن اس کے اوپر اعتراض سوچنا. فرمایا تصوف یہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت انسان کی درست ہو، اور پھر ایسی محنت کرے کہ انت عبداللہ کرنا کا طرح، ایسی بات کرے گویا کہ مولا کو دیکھ رہا ہے، اور نہیں تو مولا اس کو دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو حاصل کرے. تصحیح نیت سے لے کے اس کیفیت کے حصول کا نام جو ہے نا وہ تصوف ہے. اس کی ابتدا تصحیح نیت ہے، اور اس کی انتہا یہ کیفیت ہے، اور بیچ میں سارے اس کے منازل ہیں جو حاصل کرتے کرتے وہ جاتا ہے. فرمایا کہ یہ تو اس کا جواب ہے. اب آپ اس پر غور کر لینا، اس پر آپ سوال جو بھی. تو آفٹر 3 days جب وہ آئے تو پھر سلام کے لیے گئے. انہوں نے کہا میں نے بہت غور کیا، یہ عین شریعت یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، یہی ہمیں شریعت سکھاتی ہے. نیت کے بعد ہی نماز ہے، نیت کے بعد ہی روزہ ہے، نیت کے بعد عبادات ہے. اور پھر اس میں رسول اللہ نے ایمان اسلام کا فرمایا مل احسان انت عبداللہ کرنا کا طرح، کہ ایمان بھی اسلام بھی ہے، لیکن کمال کب پیدا ہوگا؟ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی. پھر تیرا اسلام بھی حسین ہوگا، تیرا ایمان بھی حسین ہوگا. اور یہ صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. یہ چیزیں تصحیح نیت ہی حاصل نہیں ہوتی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر سالتات بے ریا، کہ ایک تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا یہ 100 سالہ عبادت سے، بے ریا عبادت یعنی اخلاص عبادت سے بہتر ہے. تو حضرت نانوتوی فرمایا کہ بھائی ایک لمحے کی بے ریا عبادت نہیں نصیب ہوتی جب تک صحبت حاصل نہ ہو. تم 100 سالہ کی بات کرتے ہو، ایک لمحے کی تصحیح نیت اس سے ہوتی ہے انسان کی. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے، یہاں آپ حضرات سے ملاقات، آپ لوگوں کی محبت، ہمارا وقت جو ہے نا وہ اللہ نے قیمتی بنایا. اس لیے مولانا جرومی فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے آپ نے زبان دی ہے تو کان بھی دے دے، کیونکہ کان میرا مال خریدتے ہیں. زبان کا مال کون خریدتا ہے؟ کان خریدتے ہیں. اللہ آپ نے زبان دی ہے تو کان بھی دے دے. تو اللہ کا بہت شکر ہے. ہمارے فرماتے مجھے دے نعمت علم بھی اور عاشقوں کا نظارہ بھی دے. مجھے دے نعمت علم بھی اور عاشقوں کا نظارہ بھی. یوں تو ہے یوں تو ہے محبت، یوں تو ہے درد محبت زباں پر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، عافیت کے ساتھ وقت مکمل ہوا. آپ حضرات نے بہت خدمت کی، خصوصی بھی خدمت کی، عمومی خدمت کی. جتنے بھی لوگ آئے میں تو یہ بہت دعا کی اللہ میں جہاں ایسے بات کی جن نے غفلت سے بھی سنا اس کو بھی تو اللہ والا کر دے. وہ بھی یہ کہے کہ بھائی ہم کچھ دیر کے لیے گئے تو ہم محروم نہیں ہو، کیونکہ بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم تو اس کا ذریعہ ہے، ہم واسطہ ہیں. اس لیے اصل اللہ کی ذات کرنے والی سے صحابہ اکرام سے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ کا فضل رحمت اور مشیت شامل ہوتی تو اللہ والا بن جاتا ہے، لیکن اس کا سبب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن صحابی بننے کے لیے نبی کے دروازے پہ آنا ہوگا. آئے گا تو تب صحابی بنے گا، ایسے نہیں بن جائے گا گھر بیٹھے ہوئے. اور کہا کہ ولی ولایت دینی تو اللہ نے ہے، لیکن کسی ولی کے دروازے پہ آنا ہوگا، پھر دے گا اللہ. جس طرح انسان شادی کرے گا، بیوی لائے گا تو اولاد ہوگی نا، سبب تو ہے نا. پھر ان کی مرضی دیتے ہوئے یہی بولی میں ہم دیتے ہیں، ہم ہبا کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی شادی کی وجہ سے ضروری نہیں ہونا. یہاں بولی میں شاہ ناسا یہاں بولی میں شاہ ذکور، پھر ہم اولاد دیتے ہیں. لیکن سبب اختیار کرنا تمہارا کام ہے. اللہ نے اپنی ولایت اور دوست سبب. حضرت تھانوی فرماتے قیام فرمایا آدم السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ولی اللہ نہیں بنا جب تک کسی ولی کی صحبت اختیار نہیں کی. اور صحابی بننے کے لیے نبی کی صحبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو مکمل کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ حضرات سے ہماری ملاقات کو مقدر فرمائے اور یہ آنا جانا لگا رہے. اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. تو ہمارے جانے کا بھی ہمیں دل پر وہ ہے کہ آپ حضرات سے جدائی کا بھی دل پر ہمارے بوجھ ہے، لیکن یہ ہے کہ جائیں گے تو آئیں گے جائیں گے تو آئیں گے. تو بہرحال
تمام لوگوں دوستوں کو، ہماری ماں مائیں بہنیں بیٹیاں خدمت کی، ہماری خدمت کی، محبت کی اور دین سے کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کو بامراد فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والا دعا بھی فرما دیں۔ اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما انت وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ اللہ ان تمام محبت کرنے والوں کو، ہماری بات سننے والوں کو، یا اللہ غائبانہ محبت کرنے والوں کو سب کو اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما، کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ ہمارے واپسی کے سفر کو بہت عافیت والا فرما، عافیت والا فرما، عافیت والا فرما. کسی قدم پر بھی کوئی مشکل پیش نہ ہے. یا اللہ بہت عافیت کے ساتھ یا اللہ ہماری واپسی کے سفر کو فرما. آئبون تائبون سائحون ربنا حامدون الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم العذاب وعدہ. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في اهلنا، واطمس على وجوه اعدائنا وانصر مكانتهم فلا يستطيع المضي والمجيء الينا. يا الله سالمين غانمين الى اوطاننا يا رب العالمين، سالمين غانمين والى اوطاننا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل اخر العهد، اللهم لا تلعب بزيارة الاخوان في برطانية، اللهم لا تجعل عقلات في زيارة البرطان في زيارة الإخوان في برطانية. اللهم سالمين غانمين إلى أوطاننا. یا اللہ عافیت کے ساتھ باپ سے سفر فرما. یا اللہ ان سب کو سلامتی نصیب فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، مشکلات دور فرما، دلوں کے دکھوں کو دور فرما. یا اللہ کتنی دکھ بھری کہانیاں یا اللہ ان دیار میں ہے، دیکھنے میں چمک دمک ہے لیکن اندر بڑی دکھ بھری کہانی ہے. یا اللہ ان سب کے دکھوں کو دور فرما. اللہ جو غیر مسلم ہے یا اللہ بھی تیرے بندے، ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما، ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما. اللہ بادشاہ سے رعایت سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. یا اللہ ایمان والے جتنے بھی یہاں کوششیں کر رہے ایمانیات کی، اسلام کی، دین کی خدمت کی، علماء صلحاء سب کو برکت عافیت نصیب فرما، قدم قدم پر ان کی مدد فرما. یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اس سفر کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے یا اللہ ہمارے مرشد شاہ کی وقت صاحب کے درد دل کو یا اللہ پوری دنیا میں عام اور عام فرما. یا اللہ جتنی بھی جگہ جگہ پر یا اللہ مجلس ان کے نام پر قائم ہے یا اللہ ان کو خوب آباد اور شاد فرما. یا اللہ ان کے فیضان کو خوب پھیلا، ہم لوگوں کو اس کے پھیلانے کے لیے استعمال فرما. رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما، جو نہ کہہ سکے ان کی دعاؤں کو پورا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم مسلم، اللہم کل خیر لکل مسلم مسلم، اللہم کل خیر لکل مسلم مسلم. اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ مجھے بھی میرے تمام دوستوں کو، ہماری محبت کرنے سب کو سلامتی نصیب فرما. میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.